بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کسی غلطی کو چھپانے اور معاف کر دینے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب حضرت واصف علی واصف صاحب۔ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور صلح ہونے کا موقع آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اسے تو ہم نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، اب صلح کیا کریں؟ اس لیے محبت کے ساتھ زندگی کو آسودہ بناؤ، اللہ سے دعا کیا کرو۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اگر آپ کی کوئی نیکی چھپی رہے تو سمجھو کہ بہتر ہے، نیکی چھپی رہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر گناہ چھپ جائے تو اس پر بھی شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیے، نیکی ظاہر ہونے لگے تو عام طور پر فقیر ختم ہو جاتے ہیں، گناہ ظاہر ہونے لگے تو دنیا دار مر جاتا ہے۔ دعا یہ کیا کرو کہ یا رب العالمین گناہ معاف فرما، گناہ سے زیادہ گناہ گار کہلانا بری شے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معافی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر آپ اپنے ساتھ ایک کام خود کیا کرو، اے خدا کے بندو اپنے ساتھ یہ نیکی کرو کہ اپنے گناہوں پہ خود پردہ ڈالا کرو۔ یہ آپ بڑا احسان کرو کہ اپنے آپ پر اپنے گناہوں کا گواہ نہ بناؤ، یہ اپنے آپ پر بڑا احسان کرو گے۔ دوسروں کو معافی کا موقع دو، انسانوں کو گواہ بنا لو گے تو شور مچ جائے گا، امر اور نہی کا قصہ آ جائے گا، اور اگر انسانوں کو گواہ نہیں بنایا تو امر اور نہی اس کے فضل کا نام ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے معافی کا راستہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے گناہوں پر برملا گواہ نہ بناؤ۔ کسی کا گناہ کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی معافی کے قابل ہو گیا۔ کسی کا گناہ ہو تو چھپاؤ، اپنے گناہ بھی چھپاؤ، دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا بہت نیک کہلاتا ہے۔ اسے انسانوں میں ستار العیوب کہتے ہیں، انسانوں میں اس آدمی کا بڑا مقام ہے جو انسان ہو کر انسانوں کے گناہوں پر اور غلطیوں پر پردہ ڈالے، وہ بہت بڑا قیمتی انسان ہے۔ انسانوں کو ان کے گناہوں کے حوالے سے جتایا نہ کرو، انسان کو شرمندہ نہ کرو۔ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، غلطی کر جاتا ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، جتاؤ نہ۔ وہ آدمی جتائے جو قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ قسم بھی غلط ہوگی، اس لیے غلطیوں کو پردے میں رکھو، غلطیاں دور ہو جاتی ہیں۔ گناہ والے کا گناہ نہ جتاؤ تو یہ دور ہو جائے گا، غلطی سے احراز کرو، غلطی ختم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو ہاسپٹیبل بناؤ، اس کے لیے ماحول اور ہر شے آپ کے پاس سمٹ آئے گی۔ یہ راز کچھ لوگ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ دوسرا آدمی ندامت محسوس نہ کرے، نادم ہونے کے باوجود ندامت محسوس نہ کرے، بس جتانا نہیں ہے، پھر سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہیں۔ اس لیے دعا بھی کرو اور انتظار بھی۔ اچھا وقت آئے گا، اچھا وقت اس کے فضل کا نام ہے، اور اس کا فضل بڑا ہی فضل ہے۔ ایک آدمی رو رہا تھا کہ بڑا غم آ گیا، زندگی سے خوشی چلی گئی۔ کہتا ہے جب خوشی تھی تب تو تم نے نہیں بتایا، گویا کہ پچھلی زندگی میں جو مہربانیاں تھیں جن کی نہ ہونے کا آج تجھے افسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، ان کا آج شکریہ ادا کرو، اس زمانے کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ ہماری زندگی اچھی تھی، اللہ مہربانی کرے گا، زندگی پھر اچھی ہو جائے گی۔ سامعین وعدہ کریں کہ رب العالمین ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ غلطی کیا ہے جو اللہ کو نامنظور ہو اسے غلطی کہتے ہیں، چاہے عبادت ہی ہو۔ اگر اللہ پسند نہ کرے تو وہ کیا عبادت، اس لیے ہم اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں سارے مل کے۔ یا رب العالمین ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اس پر جو ہم سے غلطی ہو گئی، اور یہ کہ یا اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمارے حقوق پر ٹریسپاسز کیے، ہم تیرے ان بندوں کو معاف کرتے ہیں، معاف کر دو، معاف کر دو، انشاءاللہ آپ بھی معاف کر دیے جاؤ گے۔